السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے۔ چودھری شجاعت اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ پاکستان کے ایٹمی دھماکوں کے بعد انہیں خصوصی طور پر لیبیا بھیجا گیا تو جنرل قذافی نے اپنے خیمے میں کھڑے ہو کر استقبال کیا اور یہ دیکھ کر حیرانی ہوئی کہ $200 بلین کی دولت کے مالک کے خیمے میں افریقہ کے سخت گرمی میں نہ اے سی تھا اور نہ پنکھا۔ چودھری شجاعت نے قذافی کو بتایا کہ لاہور میں ان کے گھر کے قریب ایک بہت بڑا اسٹیڈیم آپ کے نام پر قذافی اسٹیڈیم بنا ہے اور اگر آپ پاکستان تشریف لائے تو لاکھوں پاکستانی آپ کو دیکھنے بےتاب ہے۔ یہ وہ قذافی ہے جو خیمے میں سوتے تھے مگر دلوں پر راج کرتے تھے، جن کے نام کا اسٹیڈیم پاکستان میں تھا مگر مغرب کے نظر میں یہ وہ ایک خطرہ تھا جسے بظاہر انہیں ہی ملک کی سڑک پر گھسیٹ کر قتل کر دیا۔ جنرل قذافی کے لیبیا میں ہر شہر کو مفت بجلی، مفت تعلیم اور مفت علاج ملتا تھا، بغیر سود کے قرض دیا جاتا تھا۔ غیر شادی شدہ جوڑے کو گھر بنانے کے لیے $50,000 اور ہر نومولود کی ماں کو $5,000 مفت دیے جاتے تھے۔ گاڑی خریدنے پر 50% سبسڈی، پیٹرول محض $40 فی لیٹر تھے اور شراب اور جوئے پر کھیلنے پر بہت زیادہ پابندی لگائی تھی۔ 50% شرح خواندگی اور $150 ارب سے زیادہ اثاثوں کے ساتھ لیبیا پر کوئی بیرونی قرض نہیں تھا۔ یہ وہی قذافی تھے جنہیں مغرب میڈیا نے ڈکٹیٹر اور ظالم کہہ کر قتل کر دیا تھا اور نیٹو کے بموں نے اس کا ملک تباہ کر دیا گیا۔ آج وہی لیبیا خانہ جنگی، غربت اور انتشار کا شکار ہے۔ سوال یہ ہے کہ جمہوریت کے نام پر جو آزادی لیبیا کو ملی ہے وہ قذافی کے اس دور سے بہتر ہے جتنا عوام کو مفت گھر اور پیٹرول سستا ملتا تھا؟ کیا ابھی بھی مسلم ممالک کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ مغرب کیوں چند مسلمان ممالک کے خلاف کارروائیاں کر رہا ہے؟ چند مسلم ممالک کے سربراہان اور جنرلوں کے تعریفیں کے پل کیوں باندھ رہے ہیں؟ چند مسلم ممالک کو کیوں آپس میں لڑایا جا رہا ہے؟ مغرب کبھی بھی مسلمان ممالک کو طاقتور نہیں مغرب کبھی بھی مسلمان ممالک کو طاقتور نہیں بننے دے گا۔ اگر آج مسلمانوں نے اپنے بارے میں نہیں سوچا تو کل نہیں ساری زندگی یہودیوں کے غلام رہے گی۔ خدا حافظ۔